اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت الانبیاء مؤمنین الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا ادب القرآن وحب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسكينة القرآن ودواء القرآن وشفاء القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن ونجات القرآن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین خاتم النبیین کے ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی، یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر شخص قرار دیا۔ تو کل کی نشست میں ہم نے جن آیات مبارکہ پر گفتگو کی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تھی، جس میں رمضان کے مہینے میں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعا کے حوالے سے وہاں گفتگو ہم نے کی تھی۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، اور یعنی اس میں جو استثناء ہے مریضوں کے لیے اور بیماروں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تو اس کا ذکر ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، وہ تنگی نہیں چاہتے۔ تو کل کی آیت پہ ہم نے دعا کے متعلق، دعا کے فضائل کے متعلق، دعا کی اہمیت کے متعلق اور دعا کی شرائط کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لعلہم یرشدون، یعنی انسان جو ہے اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور رشد سے مراد یہ ہے کہ اس کو خوبصورت کام کرنا کا سلیقہ آ جائے، یعنی عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین میں، یعنی ہر عمل جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو انجام دے۔ تو آج کی آیت کریمہ جو 187 ہے، اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس آیہ مبارکہ میں رمضان میں بیوی سے تعلق رکھنے یعنی مباشرت جو ہے جنسی تعلق اس کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جو لباس ہیں، اور پھر اس آیہ کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کی شادی کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جنسی لذت حاصل کرے، بلکہ یہاں یہ بھی فرمایا کہ آپ اولاد کی تمنا اور خواہش بھی رکھیں۔ اور پھر روزے کی ابتدا اور روزے کی انتہا کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ میں گفتگو ہے، اور پھر اعتکاف میں مباشرت کی ممانعت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود کے قریب ہرگز نہ جاؤ۔ یہاں فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم جائز ہوا لیلۃ الصیام رمضان کی رات کو، روزے کی رات کو، الرفث و بے ایجاب ہونا، الی نسائکم طرف تمہاری بیویوں کے، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، یعنی اوڑھنا بچھوڑنا۔ علم اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے، انکم کہ تم تھے، کنتم تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم سو معاف کیا تمہیں اس نے، وعفا عنکم اور درگزر کی، عنکم تم سے، فالآن باشروہن پھر آپ اپنی عورتوں سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو وہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ جب تک کہ صاف نظر آئے تمہیں دہاری سفید، خیط الابید من الخیط الاسود جدا دہاری سیاہ سے، من الفجر صبح سے، ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزہ اپنا رات تک، ولا تباشروہن اور نہ عورتوں سے ملو، وانتم عاکفون اور تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ جو ہیں یہ خداوند کے ضابطے ہیں، حدود ہیں، ان سے نہ نکلو، فلا تقربوها ان کے نزدیک بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں الرفث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو رفث کے لفظی معنی ہے ایسا کلام جو جنسی جذبے اور نفسانی خواہشات کو اکسائے، اور یہاں مراد جو ہے اس سے یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جو جنسی خواہشات اس کو پورا کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں قرآن حکیم کے احکامات جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ اہل کتاب جو یہود کی طرح مسلمان بھی روزوں کے ایام میں رات کے وقت ہونے کے بعد بیویوں سے صحبت سے باز رہتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے اس میں نرمی کی گئی اور ان کو رات کو مباشرت کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ اب دیکھیں کہ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اسلام اس کو مٹانا نہیں چاہتا، اس کو دبانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کو ایک قانون اور ضابطے کے اندر لانا چاہتا ہے۔ وہی خواہشات اگر انسان اپنی مرضی کے مطابق پوری کرے تو وہ جس طرح جانور بھی اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ شیطانی راستہ ہے، وہ نفسانی خواہشات کا راستہ ہے، لیکن انہی خواہشات کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے اور قانون کے مطابق پورا کیا جائے تو وہ عبادت ہے۔ یہاں دیکھیں کہ روزے کے علاوہ میاں بیوی پر دن کی کوئی پابندی نہیں، لیکن روزے میں دن کے وقت منع فرما دیا، یعنی عام دنوں میں وہ اپنا جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔
اور اگر کوئی اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلسل جو ہے پھر 60 روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن نے بڑی پیاری تعبیر استعمال کی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرما کر اس قریبی رشتہ کو ظاہر فرمایا، چونکہ لباس انسان کے قریب ترین ہوتا ہے، انسان کے جسم کے، اور پھر جو انہیں اللہ کی اجازت سے ایک دوسرے سے حاصل ہے، یہ لباس کی تشبیہ جو ہے یہ کئی شکلوں میں اس تصویر کی کہیں رخ ہیں، اس کی شکلیں ہیں۔ مثلا ان کے آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جو ان کی محتاجی جسمانی اعتبار سے انتہائی قرب، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اور اطمینان اور سکون اور آرائش کا موجب ہونا، سب سے بڑھ کر کہ وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو جو ہے وہ ڈانپ لیتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ ایک لفظ سے یہاں کتنی باتیں سمجھا دی گئی ہمیں، یعنی میاں بیوی دونوں پر لازم ہے کہ واقعی ایک دوسرے کا لباس یعنی رازدار ہوں، امین، پردہ پوش، سکون قلب کا سامان اور رات کا موجب ثابت ہوں۔ یہاں تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، یعنی یہاں فرمایا گیا کہ بعض کمزور مسلمان اپنے ساتھ خود خیانت کرنے کے مجرم ہوتے تھے۔ علامہ راغب الاصفہانی نے اختیان کے معنی جو ہیں کیے ہیں خیانت کا ارادہ کرنا، اس روح سے معنی ہوں گے کہ تم دل میں خیانت کا جو ہے ارادہ کرتے تھے۔ باشروہن، اپنی عورتوں سے ملو، لفظ مباشرت اسی مادہ سے ہے جس کے معنی ہیں عورت سے صحبت کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اہل کتاب کی طرح ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی روزوں کے ایام میں سونے کے بعد بیوی سے صحبت نہ کرتے تھے، مگر بعض لوگ خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر اس پابندی کو توڑ بیٹھتے، یا کسی کے دل میں بیوی سے ہم بستر ہونے کا ارادہ اور جذبہ پیدا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی، صاف یعنی واضح طور پر بیان کر دی کہ رات کے وقت کھانے پینے کی طرح مباشرت کی بھی اجازت عطا فرما دی گئی ہے، اور فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو طلب کرو۔ ابتغاء کے معنی ہے کسی چیز کے کو طلب کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا۔ تو ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا، اس سے مراد اولاد اور نسل ہے جو مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اجازت جو ہے دینے کے ساتھ گویا ایک تنبیہ بھی کر دی گئی کہ یعنی عورتوں کے پاس اولاد پیدا کرنے کی غرض سے جانا چاہیے۔ مباشرت کے عمل سے اگرچہ طبعی لذت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس عمل سے جو ہے اصلی اور بڑا مقصد جو ہے وہ اصول اولاد اور افزائش نسل بتایا، تاکہ انفرادی لذت مجموعی مفاد کا سبب بنتی رہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہدایت سے واضح ہو گیا کہ منع حمل اور ضبط تولید وغیرہ جو ہیں یہ ناجائز راستے ہیں۔ مباشرت کا جو قدرتی طور پر طریقہ ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ یعنی اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کنواری عورتوں کے ساتھ شادی کرو، وہ چونکہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، تو میں اپنی امت پر قیامت کے دن جو ہے فخر کروں گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں ابتدا میں یہ پابندی تھی کہ اگر کوئی شخص افطاری کرنے کے بعد سو جاتا تو اس کے بعد نہ وہ کچھ کھا پی سکتا تھا اور نہ مباشرت کی اجازت تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں مشقت تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رخصت دی، اور اس آیت میں یہ دونوں جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئیں، اور صبح صادق سے کھانے پینے اور بیوی سے صبح صادق یعنی مباشرت کرنے کی جو ہے وہ اجازت مرمت فرما دی۔
یعنی فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام من رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم الآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تو یہاں الرفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، یعنی اپنے جنسی جو تعلق قائم کرنا ہے. اور خط الابیض سے صبح و صادق مراد ہے یہاں، اور خط الاسود سے سیاہ داری مراد یعنی رات ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے. اس سے ایک یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، اس میں تاخیر نہ کرو. اب دیکھو کہ روزے میں افطاری میں جو ہے وہ جلدی کرنا یہ سنت ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وصال کا روزہ مت رکھیں، یعنی وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، پھر فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی پھر رات تک اپنا روزہ مکمل کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار اور ان چیزوں سے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت کی اجازت ہے. عاکفون فی المساجد سے استدلال کیا گیا کہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ مسجد ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، اس لیے انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں جو اعتکاف بیٹھنا ہے وہ صحیح نہیں ہے. البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ کرنا ضروری ہے، تاکہ مردوں سے کسی طرح کا جو ہے وہ اختلاط نہ ہو. جب تک مسجد میں معقول اور محفوظ انتظام نہ ہو مردوں سے الگ، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر جو ہے وہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور جب تک پوری طرح تحفظ حاصل نہ ہو اس نفلی عبادت سے جو ہے وہ گریز بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ فقہ کے ایک اصول ہے کہ در المفاسد یقدم علی جلب المصالح، یعنی مصالح کے اصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا جو ہے اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب یہاں یعنی ایسے شخص کے بارے میں یعنی دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اگر وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس حالت میں پھر جو ہے وہ منع کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق قائم کرے رات کو بھی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں رات کو اجازت دی گئی، لیکن اس سے اب ایک استثناء یہ بیان کی گئی کہ اعتکاف کی صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اعتکاف سے اٹھے اور آئے اور اپنی یعنی اس طرح کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو اس سے منع کر دیا گیا. یعنی یہ ایک استثناء کی حالت ہے کہ اس میں آپ مباشرت نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کی اطاعت بہت ضروری ہے. جیسے کل ہم نے دعا کی فضیلت میں یہ بات بیان کی تھی، تو یہاں فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا. پہلے یہ حرام تھا اور بعد میں حلال کیا گیا. پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جائے تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا پھر سو گیا
تو ان دونوں میں سے جو بھی کسی نے کام کیا، یعنی کھانا کھایا یا یعنی بیوی کے پاس گیا، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پر، یعنی گویا اس کا روزہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا، اب وہ سحری کے وقت ہی کھا سکتا ہے۔ تو یہ شروع کے احکامات ہیں، بعد میں اس حکام کو جو ہے منسوخ فرما دیا گیا اور فرمایا احل لکم، اب تمہیں رخصت دی گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے لیے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات پر عمل کریں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ وہ رخصتوں پر بھی عمل کریں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رخصت دی کہ احل لکم، اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی، آسانی کر دی گئی، کیا کہ لیلۃ الصیام، کہ رمضان کی لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں کو جو ہے الرفث الی نسائکم، اپنے بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا، مباشرت کرنا حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اب دیکھیں کہ لباس انسان کے جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، انسان کے جسم کو ڈانپ لیتا ہے، اگر اس میں کوئی عیب یا کوئی ایسی چیز بھی جسم کے اندر ہو تو لباس جب پہنا ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر یعنی قریب ترین ہونے رہتے ہوئے یعنی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو، یعنی ایسی پابندی جو ہے وہ غیر فطری ہے، یعنی مرد عورت پورا مہینہ اگر وہ ایک دوسرے کے قریب رہیں تو یہ ان کے لیے مشقت ہے کہ وہ اپنی یعنی جائز طریقے سے ایک دوسرے کی خواہش پوری نہ کر سکیں۔ تو یہاں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی۔ اور یہاں دیکھیں کہ صرف قرب کی بات نہیں، بلکہ ہم لباس کس لیے پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ خوبصورت لگیں۔ تو لباس جہاں آپ کے جسم کو ڈانپتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک اگر آدمی بغیر لباس کے وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا جو انسان لباس پہن کے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لباس کے اندر پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، مختلف جو گرمی کا موسم، سردی کا موسم، اس سے حفاظت ہوتی ہے لباس کے ذریعے، یعنی آپ کو برے اثرات سے بچاتا ہے۔ اگر سردیوں والے کپڑے آپ نے پہنے ہوں تو آپ کے جسم کو گرم رکھتا ہے، اگر گرمیوں والے پہنے ہوں تو آپ یعنی جسم موسم کی مناسبت سے وہ برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انسان کے عیوب کو بھی چھپاتا ہے۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آرام کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے لیے اطمینان کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہیں۔ ویسے بھی اب دیکھیں کہ نکاح جو ہے وہ بھی انسان کی نگاہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے۔ آقا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث کے ذریعے ہمیں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ اس میں محدثین نے کہا کہ جسمانی طاقت بھی اور جنسی طاقت بھی اس کو ہو، یعنی جسمانی طاقت بھی اور مالی طاقت بھی، تو وہ شادی کرے۔ تو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر وحسن للفرج، یعنی یہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، یعنی آپ کی نگاہوں میں جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ روزہ تو پھر فرمایا کہ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، یعنی پہلے تو نکاح کا بتایا گیا کہ اگر یعنی آپ شادی کریں گے، آپ کی طاقت مالی بھی ہے اور جسمانی بھی، تو وہ آپ کی شرمگاہ اور آپ کی آنکھوں کی طہارت کا سبب بنے گا، حفاظت کا سبب بنے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں طاقت رکھتے تو پھر روزہ رکھیں، یہ بھی ایک شیلٹر ہے۔ روزہ بھی انسان کو جو ہے وہ ایسی برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جس طرح لباس انسان کو ڈانپتا ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے،
انسان کے ذہن میں برے خیالات بھی آ سکتے ہیں، اور یعنی اسی لیے بیوی کو شوہر کا لباس قرار دیا اور شوہر کو بیوی کا لباس قرار دیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، شیلٹر ہیں۔ ایک بڑے مشہور عالم دین تھے، بڑے عظیم اسکالر تھے، شیخ مصطفیٰ سبائی، شام کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ عبادت المتزوج مشغول بالرحمن و عبادت العازب مشغول بالشیطان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی شادی شدہ ہوتا ہے اس کی عبادت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو غیر شادی شدہ آدمی ہوتا ہے اس کی عبادت شیطان کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ شیطان ہر وقت اس کو ورگلاتا ہے، خواہشات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ایک جو فطرت ہے انسان کی، اب دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی شادی یا جسمانی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہاں یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات یعنی ہر آدمی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی کیفیات ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اس میں یعنی ہمیں ایک اصول بتایا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کا مزاج ایسا نہ ہو تو خاوند کا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھے، اور اسی طرح خاوند کا بھی۔ اب دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیوی اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت بن کے میرے پاس آئے، میں اسی طرح یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اچھا اور خوبصورت لباس پہن کر اپنی بیوی کے پاس جاؤں۔ تو یہ نہیں کہ ہم یعنی جس طرح بعض مرد عورتوں سے تو بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو جس طرح مرد کا ایک حق ہے اسی طرح عورت کا بھی وہ جائز اس کا حلال حق ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا احترام یہاں بہت ضروری ہے۔ اور بعض مذاہب میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں الحمدللہ ایمان اس کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اور یہ تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، یعنی اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نالج میں یہ بات ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے جو ہے خیانت کر رہے تھے، یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو پوری طرح نبھا نہیں رہے تھے۔ تو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں کہ آدمی اگر کوئی چھپ کے کام کرتا ہے تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ یعنی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے منافقین کے یعنی صفات کے بارے میں شروع میں پڑھا تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو ہی، اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو پسند نہیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بظاہر تو اب دیکھیں کہ اب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے بڑی شرافت کا لباس اوڑھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑے تقوی والے، بڑا اچھا لباس، بڑی داڑھی، پگڑیاں، ساری کچھ ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم میں ہر بات ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے ہم کوئی بھی نہیں چھپا سکتے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ انسان خود بھی اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر جھوٹی تسلیاں اپنے دل کو دیتا ہے، چونکہ شیطان اس کے لیے مختلف چیزوں کو مزین کرتا ہے،
بعض اوقات حرام چیزوں کو بھی اس طرح سے شیطان انسانوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، چونکہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، وہ تو آپ کا دشمن ہے، آپ کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتا ہے، آپ کے درمیان دشمنیاں جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جو ہے آپ کے عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ وَعَفَا عَنْكُمْ، اس نے تمہیں معاف کر دیا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کرو، اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور تمہارے مقدر میں لکھا ہے، یعنی اولاد کی بھی تمنا رکھو۔ اب دیکھیں کہ وہاں جب ایک دوسری آیت ہے کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی وہی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو یعنی زراعت آپ کرتے ہیں، وہاں آپ اناج اگاتے ہیں، وہاں مختلف پھل اگاتے ہیں وہاں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ یہ صرف کوئی جنسی لذت کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کے لیے بھی یہ سامان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افزائش نسل ہے، اولاد کی تمنا بھی رکھنی چاہیے۔ تو یعنی اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرد اور عورت جو میاں بیوی ہیں ان کا تعلق جو آپس میں ہے شرعی، وہ عبادت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بھی صدقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ صدقہ ہے، یہ اس میں ثواب ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آپ یہی یعنی چیز جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے کریں، کوئی غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، تو کیا آپ کو اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے گناہ نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہش جو ہے اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے عیوب کو چھپانا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ یہ کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے کہ ضروری آپ نے یہ چیز کرنی ہے، بلکہ یہاں یعنی ایک رخصت دی گئی ہے، آپ کو اجازت ہے۔ تو ایک تو یہ حلال ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ اور پھر مرضی کے خلاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ایک آدمی کی مرضی نہیں ہے اس کو، لیکن دوسرے کی قربانی کے لیے وہ چیز کرتا ہے۔ تو یہ دین کی تعلیم ہے کہ عورت کی یعنی ساتھ جب آپ اپنی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو اولاد کی بھی خواہش ہونی چاہیے۔ یعنی یہ صرف کوئی سیکس کے لیے نہیں ہے عورت، بلکہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو آگے بڑھانا یہ بھی مقصود ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ عورت سے آدمی فائدہ اٹھاتا رہے اور اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ ہے جی ہم بچوں کو یہ رونا دھونا اور ان کی دیکھ بھال یہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو کھا پی بھی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید داری سیاہ داری سے۔ یہاں رات اور دن کا آنا جانا مراد ہے، یعنی رات اور دن الگ الگ ہو جائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر صادق، اس وقت آسمان پر باقاعدہ آثار ہوتے ہیں۔ یعنی تو اب دیکھیں کہ ادئی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حکم سنا تو انہوں نے 2 داغے لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور وہ بار بار اس کو دیکھتے تھے یہاں تک کہ وہ فجر طلوع ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، جہاں مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے تو یہ داغے جو ہیں یہ آسمان پر ہیں، یہ تکیے کے نیچے نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جو ہے اپنا روزہ آپ رات تک مکمل کرو۔ یہاں دیکھیں کہ روزے کے اوقات میں بتائے گئے، یعنی جہاں گھڑیوں کا نہیں بلکہ رات اور دن کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا، اور جہاں ایک عالمی کیلنڈر
بتایا گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. اسی طرح پھر یعنی بتایا گیا کہ روزہ کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی جب صبح صادق یعنی فجر تک یعنی آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر رات تک یعنی جب تک غروب ہوتا سورج اس وقت تک آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ افطار کر سکتے ہیں. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل ها هنا وادبر النهار ها هنا، یعنی اس وقت روزہ افطار کرو، یعنی جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، تو سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں. تو ولا تباشروهن، نہ تم ان سے مباشرت کرو وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو پھر یعنی رات کو بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا حلال ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہوں تو مباشرت حلال نہیں. یعنی انسان مسجد چھوڑ کے گھر آ جائے اور جو چاہے کرے یہ جائز نہیں ہے. جتنے دن کا بھی آپ اعتکاف کی نیت کریں گے اتنے دن یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جس طرح یعنی حلال اور حرام کو واضح کیا گیا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے. فلا تقربوها، یعنی اشاروں اور کنائیوں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اعتکاف کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یعنی اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. یعنی یہ سارے احکامات، ان سارے احکامات سے مراد کیا ہے؟ یعنی بیوی سے تعلق کا حکم، یعنی کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کا حکم، اس کے اوقات، اور اعتکاف کا حکم کہ اس اعتکاف کی حالت میں آپ بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے. اللہ سے کی حدود جو ہے اس کے قریب نہ جانے کا حکم. تو ان ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی واضح کر دیا. کس لیے یہ ساری چیزیں ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کے اصول کے لیے. تو مطلب کیا ہے کہ تقوی میں خلل نہیں آنا چاہیے. یعنی کھانے پینے سے تقوی میں خلل نہیں آتا، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے تقوی میں خلل نہیں آتا، اور بچے پیدا کرنے سے تقوی میں خلل نہیں آتا. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے. یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا بند کر دیا جائے، اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی تم سحری جو ہے وہ کرو. اب دیکھیں کہ روزے کی جو تعریف ہے اس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یعنی ازواجی تعلقات، جنسی تعلقات سے بھی اپنے آپ کو روکنا. اور پھر یہاں دیکھیں آپ کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساحروا فإن فی السحور برکہ، اور آخری وقت تک کھانا زیادہ افضل ہے اس نسبت اس کے کہ پہلے کھا کے یہ سوچ بیٹھیں کہ میں زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. اصل تقوی کیا ہے؟ سنت کی پیروی. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائیں. آپ نے اعتکاف بھی کیا، آپ نے افطار بھی کیا، آپ نے سحر اور افطار کے اوقات بھی بتائے، اور اس میں واضح ہدایات دیں. اور ان ساری عبادات اور احکامات کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. اور اب دیکھیں کہ دوسری یہ چیز ہے کہ جب چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا تو یہ کائنات کا مشاہدہ بھی ہے ایک، یعنی انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے. اگر آپ یعنی پاکستان یا انڈیا کے زمانے کو یاد کریں تو وہاں بڑا اچھا اہتمام ہوتا تھا. جب عید آنے والی ہوتی تھی تو تمام لوگ چھتوں پر چڑھ کے اس طرح یعنی دیکھتے تھے وہ چاند کو، اور چاند باقاعدہ نظر بھی آتا تھا. تو یعنی آج تو ظاہر ہے کہ یہ گھڑیاں آ گئیں، اس کے بعد اسی طرح وقت کا تعین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے. اس سے یعنی اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہمیں یعنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی رخصتوں سے نوازا ہے. اب دیکھیں یہاں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری میں جو ہے وہ برکت ہے. اور یعنی بلکہ کہا کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. تو پھر یعنی سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جو ہے وہ جلدی کرنا یہ بھی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اللہ کی حدود ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, یعنی ان پر ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے, اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.